إلهي إلهي وخلاقي یہاں تک پڑھ چکے تھے ہاں حاضہ کرسیون وغیرہ تک. تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے حاضہ, ایک تو ایک قریب کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے مذکر کے لیے ہے, اور تیسری چیز میں بتائی تھی کہ مفرد کے لیے ہے نا, مفرد کے لیے ہے, قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے حاضہ. حاضہ ٹھیک ہے نا, تو حاضہ. اس کے بعد جو ہے ہمارا آج کا جو ہے سبق یہ ہے ما حاضہ. اب اسی سبق میں آگے آگے بڑھائیں گے. تو یہ ما ہے, یہ بھی آپ کا جو ہے اس میں استفہام ہے, اسے ہم کہتے ہیں, یہ نوٹ کر لیجیے آپ اپنی جگہ, اسے ہم کہتے ہیں اسم الاستفہامی. اسم الاستفہام یعنی ناؤن which is used for posing a question, یعنی کیا کہتے ہیں انگریزی میں آپ اسے, انٹروگیٹو ناؤن ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ما جو ہے آپ کا ما, یہ آپ کا انٹروگیٹو ناؤن ہے. اسم الاستفہام ما, ما کے معنی واٹ, جی کوشچن کے لیے ہے یہ, انٹروگیٹو ناؤن ہے یہ, کوشچن اس سے پوچھا جاتا ہے. لیکن اس سے جو ہے اس کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے نان لیونگ تھنگس کے لیے, جسے آپ عربی زبان میں جو ہے غیر ذوی العقول کہتے ہیں. غیر ذوی العقول, تھوڑا چھوٹا لکھتا ہوں, غیر ذوی العقول. عربی زبان میں جو ہے انسان اور جنات کے علاوہ جو مکلفین ہیں ان کے علاوہ ان کو ذوی العقول کہتے ہیں, عقل والے, یعنی پختہ عقل والے. ان کے علاوہ جو باقی ہے انہیں ہم غیر ذوی العقول کہتے ہیں, یعنی یہ غیر عاقل ہیں. غیر عاقل, جتنی عقل کی سطح جو ہے انسانوں اور جنات میں ہے اتنی جو ہے ان چیزوں کے اندر نہیں. اگرچہ جانوروں میں بھی جو ہے وہ عقل کا کچھ نہ کچھ ان میں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈولفنس تو بہت انٹیلیجنٹ کریچرز مانے جاتے ہیں, لیکن جو ہے انسان کے مقابلے میں انسان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے, تو ان کے مقابلے میں عربی زبان میں انہیں غیر عاقل کہتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے آبجیکٹس کے لیے جو چیزیں ہیں, نان لیونگ تھنگز ہے آپ کی, یا لیونگ تھنگز بھی ہے اینیملز وغیرہ, تو جنہیں آپ عربی میں جو ہے تعبیر کرتے ہیں غیر ذوی العقول کے ذریعے سے. انسان اور جنات کے علاوہ عربی زبان میں باقی تمام چیزیں جو ہیں, جانور ہوں, فرشتے ہوں, انہیں آپ غیر ذوی العقول کہتے ہیں. تو ان کے متعلق سوال کرنے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. ما کیا چیز ہے, what is it, what, ٹھیک ہے نا. ما کے معنی کیا, what, ٹھیک. تو یہ استعمال ہوتا ہے آپ کے غیر ذوی العقول چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے. تو اس میں آپ کا ہے پہلا یہ ما ھذا, یہ کیا ہے. ما ھذا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں ھذا بیتن, یہ ایک گھر ہے, یہ ایک گھر ہے. تو یہ اب اس طریقے سے سکھائیں گے, پہلے سوال کریں گے اس کا جواب بتائیں گے, تو کوشچن آنسر کے پیٹرن میں جو ہے یہ چیزیں سکھائیں گے. تو ما ھذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. اس کے بعد لایا اھذا بیتن, کیا یہ ایک گھر ہے. تو اس میں انہوں نے ایک نئی چیز استعمال کی, وہ ہے حمزہ, الف کے اوپر حمزہ, اسے آپ حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں. حمزۃ, یہ جو میں اسکرین پہ چیزیں لکھوں گا وہ آپ نوٹ کیا کریں. حمزۃ الاستفہام. مولوی صاحب یہ پیج نمبر 2 اس میں نہیں آ رہا ہے, اس میں خالی پہلا ہی پیج بھی ڈسپلے ہو رہا ہے. پہلا پیج آ رہا ہے. یہ دوسرا جو ہے نا ما ھذا, یہ والا پیج نہیں آ رہا ہے. ٹھیک, تو میں اس کو پھر سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جو رائٹنگ کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہے. جی ایک منٹ بس. claim host
جی تو اب آ رہا ہے جی اب آ رہا ہے. جی. تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. ما ہاذا یہ کیا ہے, تو ماں کے معنی وٹ, ما ہاذا ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے. تو آگے ہمارا آیا تھا یہ حمزۃ الاستفہام, الف کے اوپر حمزہ, اسے ہم کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. حمزۃ الاستفہام یعنی حمزہ استفہامیہ, حمزہ کوشچن پوچھنے کے لیے. اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں از, یہ اس طرح سے جو کوشچن آتا ہے نا, از دس اے ہاؤس, انگلش میں تو از بھی وہ وہاں پر انٹروگیٹو ہوتا ہے, تو عربی میں اسی طریقے سے از کے برابر جو ہے ہم لاتے ہیں. از دس اے ہاؤس, ما ہاذا تھا what is this ہے نا, احاذا بیتن یہ اب پوچھ رہا ہے سامنے والے کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. احاذا بیتن, is this a house, is this a house, یہ اب پوچھ رہا ہے سامنے والے کو افرمیشن یا نیگیشن میں جواب دینا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. ہاں یہ گھر ہے, نہیں یہ گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو حمزۃ الاستفہام ہم کہتے ہیں. تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے نعم, ہاں, نعم کے معنی یس, نعم کے معنی یس, نعم اس کے معنی ہوتے ہیں یس, ٹھیک ہے نا, نعم کے معنی یس. اور لا آتا ہے اس کا اپوزٹ, اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں, لام الف زبر لا, اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں, نو. تو کہتے ہیں احاذا بیتن, از دس اے ہاؤس, کیا یہ گھر ہے, نعم ہاں, ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے, یہ ایک گھر ہے. عربی زبان میں گھر کے لیے دو لفظ آتے ہیں, ایک بیت ہے بیتن, اور دوسرا جو ہے دارن آتا ہے. عموماً جو ہے بیت جس میں فیملی بستی ہو, جس میں انسان رہتا ہو, اس والے گھر کو جو ہے آپ یہ کہتے ہیں بیت کہتے ہیں, اور جو خالی بلڈنگ ہو, مکان ہو, اس کو جو ہے آپ دارن کہتے ہیں. عموماً یہ استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے, دارن اور بیتن, ٹھیک ہے نا. بیتن جس میں انسان رہتا ہو, کوئی فیملی رہتی ہو, تو وہ گھر کہلاتا ہے, بیت کہلاتا ہے. اور جو صرف خالی مکان ہو, بلڈنگ ہو, وہ دارن کہلاتا ہے. تو آگے پوچھتے ہیں پھر سے, ما ھذا یہ کیا ہے, کہتے ہیں ھذا قمیص, یہ ایک قمیص ہے. قمیص بمعنی شرٹ, یہ جو شرٹ آگے سامنے شکل دکھا رہے ہیں, شرٹ, قمیص. اس کی جمع آپ کی آتی ہے, یہ جمع بھی لکھ لیجئے, قمیص کی جمع آپ کی آتی ہے قمصان, پیش قمصان. قانون, کوئی بتا سکتا ہے قرآن میں قمیص کہاں آیا ہے؟ سورہ یوسف میں غالباً. کیا ہے آیت؟ بدم علی قمیصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ اللہ تعالیٰ یوسف میں. فرماتے ہیں وجاءوا بقمیصہ, وجاءوا بقمیصہ کہ وہ لائے اس کی قمیص بدم کذب, اور اس پر جھوٹا خون لگا کر, ہے نا. تو یا یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی جو ہے عجیب, کہ اسی کو دیکھ کر جو ہے, اگر اسی کو دیکھ کر جو ہے یعقوب علیہ السلام پھر آگے وہاں وہی اسی قمیص کو جو ہے دیکھ کر یعقوب علیہ السلام آگے چل کر روتے روتے اپنی آنکھیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان کی آنکھیں بھی جو ہیں سفید ہو گئی, یعنی وہ نابینا ہو گئے روتے روتے اسی قمیص کو دیکھ کر. یہی قمیص اپنی دوسری والی قمیص یوسف علیہ السلام نے ذیبتن کی تھی, اسی قمیص کو بھیجا, آنکھوں پر پھیرا تو پھر سے بینائی واپس آ گئی. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی جو ہے, اسی قمیص جو ہے اس کو زلیخا نے پھاڑا, اور وہی قمیص جو ہے آپ کی بے گناہی کا پھر ثبوت بنی. تو یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی جو ہے بڑی جو ہے عجیب ہے, قرآن سورہ یوسف میں ہی اس کو ذکر فرمایا ہے. تو قمیص کی جمع آتی ہے اقمصۃ بھی آتی ہے, اور قمصان بھی آتی ہے. آیت ہیں اھذا سریر, کیا یہ ایک چارپائی ہے, یہ سامنے والی چیز کی طرف اشارہ کر کے اھذا سریر, کیا یہ چارپائی ہے. سریر کا ہم نے بتایا تھا کل ترجمہ, چارپائی, بیڈ, مسحری, تخت. تو سامنے والا دیکھ سکتا ہے نہیں یہ تو چارپائی نہیں ہے, تو کرسی ہے. تو کہتا ہے لا نہیں, جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ لا کے معنی نہیں.
تو جب کے ذریعے سے حمزہ استفہامیہ، الف پر جب حمزہ ہو تو اس کو حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جب سوال پوچھا جائے تو جواب دینے والا جو ہے ہاں یا نہ میں جواب دے گا. تو کہہ رہا ہے کہ لا نہیں، ھذا کرسی، یہ تو صاف کرسی دکھ رہی ہے، نہیں ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. کرسی کی کیا جمع بتائی تھی کل؟ كراسي کراسی. کراسی. اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ سامنے والی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ تو دیکھنے والا تو بینا دیکھ سکتا ہے، لا نہیں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. قلم کی کیا جمع ہے؟ أقلام مفاتيح. اقلام. جی قلم. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف، اس چیز کی طرف، اور پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ھذا نجم، یہ ایک تارہ ہے، یہ ایک ستارہ ہے، یہ ایک سٹار ہے. تو سٹار کے لیے آپ کا نجمون آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے نجومن. جی بتائیں نجمن اور نجومن قرآن میں کہاں آیا ہے؟ والنجم إذا والنجم هوى. إذا هوى نجوم وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، جب ستارے جو ہے ماند پڑ جائیں گے، ہے نا، ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو نجوم. دوسری جگہ ایک جگہ ہے قرآن میں کہ ہم نے نجوم کو جو ہے ستاروں کو علامات، کہ ان کو ہم نے نشانیاں بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں. وہ جو آپ کے خصوصاً جو ہے وہ سیلر جو وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی نارتھ پول معلوم کیا کرتے تھے کہ نارتھ کی ڈائریکشن کہاں سے ہے. وہ نارتھ سٹار کو دیکھ کر جو ہے معلوم کر لیتے تھے کہ نارتھ ڈائریکشن کہاں سے ہے. تو ستاروں کے ذریعے سے یہ. جی بھائی، تو اب آپ کی تمرین آ رہی ہے. تمرین اصل میں جو ہے اس میں مشق کراتے ہیں خوب. یہ تو تمرین آپ کی کہتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز. تمرین ایکسرسائز کو کہتے ہیں. تو اب خوب آپ کی مشقیں کرائیں گے، ایکسرسائز کرائیں گے، پوچھیں گے آپ سے سوالات تاکہ آپ کی عربی جو ہے پختہ ہو جائے. تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، اس کی جمع آتی ہے تمارین. تمارین، تمرین ایکسرسائز، اور تمارین نون پہ ایک ہی پیش ہے، ٹھیک ہے. تو تمارین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، ٹھیک ہے نا، مشقیں، بہت ساری مشقیں جو ہیں. التمرین البدنی، التمرین البدنی وہی باڈی ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. التمرین تمرین البندقیہ یعنی گن ایکسرسائز، یہ جو فوجی وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی ہمارے ایکسرسائز اس میں ہے التمرین الاول ہے، ٹھیک ہے، پہلی ایکسرسائز ہے اس میں. یہ والا پیج آ رہا ہے نا سب کے سامنے؟ جمول صاحب. جی مجھے آ رہا ہے. جی آ رہا جی. تو آپ سے میں پوچھوں گا، کوئی بھی جواب دیکھ سکتا ہے بیچ میں. تو ما ھذا، سامنے والی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں آپ سے، ما ھذا. هذا هذا مفتاح. مفتاح. ارے بھائی، جو لوگ گھر کے شور میں پڑھ رہے ہیں بچوں میں کہاں پڑھ سکتے ہو؟ کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. کل بھی بتایا تھا کہ بچوں کے شور میں تھوڑی پڑھ سکتے ہو، کوئی جگہ چینج کرو وہاں یہاں سے. ہاں بچ شور اس مسکر پر انسان. تو ھذا مفتاح، ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو آگے سامنے کتاب ہے، تو یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب. کتاب. ما ھذا، هذا ما ھذا قلم. ما هذا هذا كلام. قلم. هذا كلام. ما ھذا هذا هذا باب. باب. هذا باب. باب، یہ ایک دروازہ ہے نا. ما ھذا هذا هذا بيت. بيت. هذا بيت. ما ھذا هذا هذا كرسي. بيت. کرسی. ھذا کرسی. صحیح، یہ ایک کرسی ہے، ٹھیک. اب یہ دوسرا جو ہے، دوسری تمرین آپ کی ہے، تمرین الثانی، سیکنڈ ایکسرسائز جو ہے اس میں یہ پوچھ رہے ہیں. اب یہ وہ حمزہ استفہامیہ کے طور پر پوچھیں گے، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو آپ کو افرمیشن یا نیگیشن میں جواب دینا ہے کہ ہاں یہ ایک گھر ہے، یا اگر گھر نہیں ہے تو الٹا جواب دینا ہے کہ نہیں یہ ایک مسجد ہے. اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ لا هذا مسجد. هذا مسجد. هذا مسجد. ہاں.
کیونکہ اس میں مینارہ دکھ رہا ہے اور یہ گنبد بھی دکھ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسجد ہے. لیکن عجیب ہے، ایک عالم نے جو ہے جی ایک عالم نے جو ہے واقعہ لکھا، کہتے ہیں امریکہ سے جو ہے ایک پاکستانی جو ہے امریکہ گیا بسنے، تو اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو جب واپس لایا وہاں سے پاکستان، تو وہ بیچارہ جو ہے اس نے مسجد کا جو ہے مینارہ دیکھا، ٹھیک ہے نا. مسجد کے مینارے کو دیکھ کر اپنے باپ سے کہتے ہیں ڈیڈ what is this rocket launcher doing right in the middle of the city. ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینارے کو کہہ کر کہتا ہے what are these rockets doing right in the middle of the city. یہ راکٹس جو ہے یہ شہر کے بیچوں بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا بیچارہ وہ بچہ جو ہے امریکہ میں رہ کر مسلمان کا بیٹا تھا پاکستانی باپ کا، تو وہ اتنا لابلد ہو گیا تھا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے. یہ ہے دین سے دوری کا نتیجہ. احاذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا هذا قلم. لا هذا قلم. ہاں سب جواب دوں. احاذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ نعم هذا قميص. هذا قمیص. احاذا نجم، کیا یہ ایک نعم هذا تارا نجم. ہے؟ هذا نجم، جی یہ ایک تارا ہے. اب یہ تیسری تمرین ہے یہاں پر، اس میں پوچھ رہے ہیں اقرا وکتب، کہہ رہے ہیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. اقرا کے معنی پڑھو اور وکتب کے معنی وا کے معنی اور اکتب ہے پھر، تو یہ فعل آپ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھو اور لکھو. ارے میرا ایک کنوٹیشن کہاں چلا گیا اس کا، چلیے بھائی اب ایسے ہی نبھا دیجیے. اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. پڑھنا ہے اس لیے کہ آپ کی جو ہے قرأت درست ہو جائے. اوتانسم و حرکات جسمت، پہلے جو ہے انہوں نے حرکات ڈالی ہیں. اب اس تمرین میں آپ ایکسرسائز میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حرکات اس میں نہیں ڈالی ہیں. اس کا مطلب کہ مصنف آتھر چاہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پچھلے الفاظ اب یاد ہو جائیں اور حرکات کے بغیر آپ ان الفاظ کو آپ پڑھ سکیں. اور لکھنا اس لیے ہے کہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے درست ہو جائے، کیونکہ ہمارا خط جو ہے بہت خط شکستہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خط شکستہ. اس کو کہتے ہیں خط شکستہ، یعنی شکستہ خط، یعنی بیڈ ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے ہماری بہت. تو یہ لکھنے سے جو ہے عربی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو نقل کر کے اچھی طرح لکھنے سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے درست ہو جائے گی. تو اس کتاب کے لیے آپ ایک کاپی بھی بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ساری کتابوں کے لیے آپ تینوں کتابوں کے لیے کاپی، ایک ایک الگ الگ کاپی رکھیں گے اچھی خاصی موٹی، ٹھیک. تو اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. اب یہ پہلا والا نہیں دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ میرا اس کا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ پہلا والا کیا ہے اس میں؟ ہاذا مکتبن، صحیح، ہاذا مکتبن. تو یہ پہلا والا لفظ جو ہے وہ مکتبن ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا کیا ہے پھر؟ هذا مسجد. ارے ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے، باقی کہاں ہے؟ ہاذا مسجد. پھر یہ تیسرا کیا ہے؟ هذا قلم. قلم. هذا قلم. هذا قلم. جی جی یہ تو ہینگ ہی ہو گیا. پہلے آپ اس پہ کر لیں، پین پہ کر لیجئے، پین کو ختم کر لیجئے اوپر سے. وہی تو بالکل ہینگ ہو گیا. چلیے بھائی اب وہیں سے آپ پڑھے، وہیں سے. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. هذا بيت. لا هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. جی ہاذا تو ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے، ایک ہی بندے نے سارا پڑھ دیا. یہ سامنے کچھ آیا اب؟ جی بالکل اب آ رہا ہے. جی تو هذا مکتب، هذا مسجد، هذا قلم، هذا سریر. ارے بھائی بچوں کے شور میں نہ پڑھا کرو. ما هذا، یہ کیا ہے؟ هذا کرسی، یہ کرسی ہے.
हादा बैतुन, क्या ये एक जी ला घर हाजा है, मस्जिद। ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है, मा हाजा ये क्या है, हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी, ये चाबी है। ये एक चाबी है। ठीक, तो इसमें आज इतना ही। इसमें कोई सवाल? और इस पे बस प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इसमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। तो इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ये पहले जो कहा गया कि माँ जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग नहीं, मैंने कहा था गैर ज़वील उकूल के लिए, ठीक है ना। गैर ज़वील उकूल में इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है वो गैर ज़वील उकूल में, गैर आकिल में शामिल है। तो ये नॉन मस्म लिविंग का कहना जब गलती बताते होगी। हैं, फिर जब मस्म का बताते हैं तो वहां तो ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो वहां पर मस्मु का आपकी जात के बारे में नहीं, आपके नाम के बारे में पूछा जाता है। तो नाम तो है गैर आकिल, अच्छा, ठीक है ना। और कभी कभार आप आगे कायदा पढ़ेंगे कि इन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, एक ब्रॉड सेंस में जो है तमाम चीजों के लिए जो है माँ भी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें आकिल भी शामिल होते हैं। जैसे कुरान पाक में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ भी है जमीन व आसमान में। हालांकि इस जमीन व आसमान में इंसान भी है, जिन्नात भी हैं, तो उन सब की तरफ इशारे के लिए माँ इस्तेमाल हुआ है। तो एक ब्रॉडर सेंस में जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कवायद आप आगे